میں نے اپنے میڈیم پہ ایک آرٹیکل میں یہ بھی تفصیل سے بتانے کی کوشش کی ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا بھر میں ایسے ہیں جو اپنی کوالیفیکیشن اور ایکسپیرئنس کے حساب سے، اپنی ڈگری کے حساب سے نوکری حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہیں. پوری دنیا میں ایسا ہے. اور ہم جو بھی کوالیفیکیشن حاصل کرتے ہیں، جو بھی تعلیمی قابلیت ہماری ہوتی ہے، یا جو بھی ہمارا تجربہ ہوتا ہے، ہم جو بہت ساری کوشش کرنے کے باوجود وہ متعلقہ نوکری حاصل نہیں کر پاتے جیسا کہ ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے، یا ہمارے خواب ہوتے ہیں، یا ہمارے والدین کے خواب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہمارے تعلیمی سفر کے دوران ہم گریڈز اور رزلٹس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، نہ کہ اپنے کیریئر پر. اگر ہم کیریئر کے لیے وہاں پر آئے ہوئے ہیں تو ہمیں اتنی ہی توجہ جتنی توجہ گریڈز پر دے رہے ہیں، اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے طریقوں کو سیکھنے پر لگانی چاہیے. اگر ہم اور کوئی ایکٹیویٹی اور بھی طریقہ کار جو اپنے تعلیمی دوروں میں ہم کر سکتے ہیں ان میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں اور صرف گریڈ پہ توجہ دیں، تو پھر جب ہم وہاں سے پاس آؤٹ ہوں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہمیں مشکلات پیش آئیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریکروٹمنٹ کا سسٹم ہے دنیا کا، وہ بھی دنیا بھر میں ہر آرگنائزیشن میں وہ بھی زیادہ تر لوگوں کو ناکامیاب یا فیل کرنے کا کام کرتا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں کامیاب کرے. ایون یہ کہ جو اب روبوٹکس اور نئے جدید طریقے اختیار کیے گئے ہیں، ATS جیسا سسٹم بھی بنایا گیا ہے، وہ بھی بہت اسپیسیفائڈ طرح کے فرسودہ طریقے سے تیار کردہ طریقوں کو دیکھ کر کینڈیڈیٹس کے CV کو پہلے میچ کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے ریکوائرڈ کوالیفیکیشن کے اوپر، ہمارے ریکوائرڈ چیزوں کے اوپر، اور پھر شروع میں ہی کئی دفعہ وہ CV جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے ریجیکٹ ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کینڈیڈیٹس کو پراپر طرح سے CV ہی نہیں بنانا آتا. وہ اس میں فارمیٹنگ نہیں جانتے کیا ہونی چاہیے جو ATS صحیح طرح سے پڑھ سکے. اس میں گرافکس ڈال دیتے ہیں اور غیر ضروری معلومات اس کے اندر ڈال دیتے ہیں جن کا اس جاب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ پراپر طریقے سے اس کو پیش ہی نہیں کر پاتے، اور بہت دفعہ وہیں ریجیکٹ ہونے کے باوجود ان تک یہ انفارمیشن ہی نہیں آتی کہ وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھے مناسب کینڈیڈیٹ ہوں. اور اسی وجہ سے جو ریکروٹمنٹ کا سسٹم ہے، چاہے وہ ATS کے بغیر بھی ہو، لوگ انسان خود یہ کام کر رہے ہوں، تب بھی وہ بہت زیادہ اسپیسیفائڈ طریقے سے فرسودہ انداز سے خاص طرح کے سوال کر کے پہلے ہی امپریشن پہ کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ سوٹیبل ہے یا نہیں. یہ تو جاب ہاپر ہے، یہ تو ایک جاب چھوڑتا ہے دوسری جاب لے لیتا ہے، اس کو بات کرنی نہیں آتی، اس کو یہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں، وہ اس وقت کھل کر آپ سے بات نہیں کر پا رہے ہوتے. آپ کو تھوڑا سا گہرائی میں جانا ہوگا، اس کے پروفائل اس سے مانگیں، اس سے پورٹ فولیو بنانے کا طریقہ بتائیں جس میں وہ اپنے اچیومنٹس کا ذکر کرے، اپنے ان اسکلس کا ذکر کرے جو CV میں وہ نہیں کر پایا. کیونکہ دنیا میں جو اچھی کامیاب کمپنیاں ہیں آج کل، انہوں نے اپڈیٹ کر لیا ہے سارا کچھ. وہ اب اسائنمنٹس دیتی ہیں، وہ ٹیسٹ دیتی ہیں، وہ ایسی ٹیمز کو ہائر کرتی ہیں کہ جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہوں گے کہ ان کی پروفائل سے اور ان کے ایون ان کی پورٹ فولیو سے بھی آگے ایک زندگی ہے. کیونکہ ایک 85 سالہ ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو آپ کا ورک سیمپل ہوتا ہے، یہ کام کا نمونہ ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے آپ کو ہائر کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے. اس لیے آپ کو ان سے جس طرح ٹیمز کی سلیکشن کے دوران کسی بھی کرکٹ ٹیم یا فٹ بال ٹیم کی سلیکشن کے دوران ٹرائلز کیے جاتے ہیں، نہ کہ ان سے CV مانگا جاتا ہے، یا ڈراموں کے آڈیشن کیے جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ کو ایک مارکیٹنگ مینیجر کو کیمپین دینی پڑے گی. کوئی ایڈورٹائزنگ کیمپین بنا کر دکھایا آپ کو، یا کسی ڈیٹا انالسٹ کو آپ کو ایک اسپریڈ شیٹ دینی پڑے گی ہسٹری کی، تاکہ وہ چینلائز کر کے دکھائے، تاکہ آپ کو اس کے ٹیلنٹس کا پتہ لگے. اسی طرح کینڈیڈیٹس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے سافٹ اسکلز، ہارڈ اسکلز، اپنے ٹرانسفریبل اسکلز کو پوری طرح سے سمجھیں اور اس کو اپنے CV میں شامل کریں، اور CV بنانے کا صحیح طریقہ سیکھنے کی کوشش کریں. جیسے ہارڈ اسکلز، سافٹ اسکلز کے اندر آپ کے کمیونیکیشن اسکلز آتے ہیں، آپ کے نیگوشیشن اسکلز آتے ہیں، آپ کی ٹائم مینجمنٹ آتی ہے. اس طرح آپ کے جو ہارڈ اسکلز ہوتے ہیں اس میں آپ کی ٹریننگز آتی ہیں، آپ کے ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں وہ شامل ہوتے ہیں. پھر ٹرانسفریبل اسکلز ہوتے ہیں جس کے اندر آپ نے سیکھی ہوئی چیزیں جو آپ نے کسی ادارے یا شخص سے سیکھی ہوتی ہیں وہ آتی ہیں، جو آپ نے ٹرانسفر کی ہوتی ہیں اپنے اندر. ان سب چیزوں کو سمجھنے کی پوری کوشش کریں اور CV کو اس طرح بنائیں کہ وہ ATS سے بھی کراس ہو سکے اور آپ کی سلیکشن میں بھی آپ کو آسانی پیدا ہو اور آپ ایک بہترین کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آئیں.